أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. اے اللہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجئے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا، اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ. یہ سورۃ الفاتحہ کی آخری آیات چل رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مانگنے کا ڈھنگ سکھایا ہے اس میں، اور یہ بتلایا ہے کہ سب سے بہترین دعا جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت ہے. اور سیدھا راستہ کون سا ہے اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے دو طریقوں کو استعمال کیا. ایک پازیٹیو ہے اور ایک نیگیٹیو ہے. ایک مثبت طریقہ ہے اور ایک منفی طریقہ ہے. یہ دونوں طریقوں کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے، اور ان دونوں طریقوں سے اللہ نے اس کو سمجھایا ہے. پازیٹیو جو طریقہ ہے وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے. اس سلسلے میں کافی تفصیل کل گزر چکی ہے. نیگیٹیو طریقہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر ہمیں نہ چلائیے جو مغضوب علیہم ہیں اور جو ضالین ہیں. اس سے جہاں یہ دعا مقصود ہے وہیں پر ایک اور بات سمجھانا بھی مقصود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور قرآن پاک کا منشا ہے. وہ بات یہ ہے کہ کسی کا مغضوب علیہم ہونا یہ درست نہیں، اور گمراہ ہونا یہ بھی درست نہیں. مراد کیا ہے مغضوب علیہم سے؟ مغضوب علیہم سے مراد حدیث مبارکہ میں کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغضوب علیہم سے یہود مراد ہے اور ولضالین سے نصارہ مراد ہے. چنانچہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا ہے من لعنہ اللہ وغضب علیہ ولعنہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت. تو اس کے ذریعے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ یہود وہ قوم ہیں جن پر اللہ کا غصہ ہوا، اور ضالین وہ لوگ ہیں جو نصارہ میں سے تھے، وہ لوگ ضالین ہیں. چنانچہ قد ضلوا واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، یہ نصارہ کے سلسلے میں کہا گیا ہے، سورۃ المائدہ ہی میں ہے، آیت نمبر 77 ہے. ضلوا واضلوا عن سواء السبيل، یہ نصارہ کے لیے کہا گیا، یعنی عیسائیوں کو نصارہ کہتے ہیں. آخر ان لوگوں کے لیے یہ وعید کیوں ہے، کس وجہ سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی غلطی یہ تھی کہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ عمل میں پیچھے تھے. انہیں انبیاء علیہ السلام کی عظمت معلوم تھی، لیکن معلوم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے. تو معلوم رکھ کر عمل نہ کرنا ظاہر بات ہے یہ غصے کا سبب ہے. اور نصارہ کی کمی یہ تھی کہ وہ علم کے اندر پیچھے تھے، انہیں احکام الہی کا علم نہیں تھا نصارہ کو. تو ان دونوں الفاظ کو یہاں پر بیان کر کے قرآن پاک امت مسلمہ کو اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو دراصل یہ سبق دیتا ہے کہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں مناسب نہیں ہیں، اور قابل مواخذہ ہے کہ کسی کو علم تو بہت ہو لیکن عمل میں پیچھے ہو. جیسے آج کل بہت سارے دانشور سمجھے جانے والے لوگ جن کو اس بات کا بہت ترہ ہوتا ہے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں اپنے سلسلے میں کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، اور سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود عمل میں زیرو ہوتے ہیں. اگر ان سے کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ اس پر یہی کہتے ہیں کہ ہمیں سب معلوم ہے، کہنے کی ضرورت نہیں.
لیکن سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود نماز اور روزے کی پابندی نہیں، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود حج کا اہتمام نہیں، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود زکوٰۃ وقت پر ادا کرنا اور حساب و کتاب سے ادا کرنے کا کوئی اہتمام نہیں، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود شادی بیاہ کے رسوم و رواج ختم نہیں ہوتے، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود ظاہری لباس کے اندر کسی قسم کی درستگی نہیں آتی، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود رشتے ناتے اور اس کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود گھر کے اندر پائی جانے والی برائیوں کو اور بے پردگیوں کو ختم نہیں کیا جاتا۔ تو ایسا سب کچھ معلوم ہونا کہ جس پر کسی بھی قسم کا کوئی عمل نہ ہو، یہ یہودیوں کی علامت ہے۔ اور جب علم تو ہو لیکن علم پر عمل نہ ہو تو یہ غصے کا سبب ہے۔ آپ کا کوئی کام کرنے والا ہو اور وہ معلوم رکھتے ہوئے کوئی غلطی کر جائے تو ظاہر بات ہے آپ تو بہت غصہ ہو جائیں گے۔ تو معلوم رکھتے ہوئے غلطی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، غصے کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے یہاں پر یہودیوں کو مغضوب علیہم سے تعبیر کیا ہے۔ غضب یغضب کے معنی غصہ کرنے کے آتے ہیں، مغضوب جس پر غصہ ہو، غصہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں۔ لہذا اللہ نے یہاں پر یہود و نصارہ کا ذکر کرنے کے بجائے ان کے اندر پائی جانے والی جو سب سے بدترین خصلت تھی اس کو اللہ نے بیان کیا ہے تاکہ وہ خصلت سے بچنا ہر ایک کے لیے آسان ہو جائے، اور امت محمدیہ کے جو افراد ہیں جن کے لیے قرآن نازل ہوا ہے ان کے لیے یہ آسان ہو جائے کہ جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ صفات سے یہ بچیں۔ اس کے لیے اللہ نے صفت کو بیان کیا ہے، یہود و نصارہ کو بیان نہیں کیا۔ تو بہرحال اگر سب کچھ ہمیں معلوم ہے کا نعرہ کسی کا ہے تو اس کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنا کچھ معلوم ہے اس پر عمل کیا جائے، اور اگر معلوم تو ہو لیکن عمل نہ ہو تو یہ علم قیامت کے دن حجت بنے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گا کہ فلاں شخص یہ احکام جانتا تھا اور اس کے باوجود اس نے عمل نہیں کیا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ علم ہمارے خلاف حجت بن جائے گا۔ اور دوسرا لفظ ہے وَلَضَّالِّينَ، گمراہ۔ گمراہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے علم ہی حاصل نہیں کیا۔ یہ نصارہ کی ایک خاص صفت تھی، وہ گمراہ ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے تھے لیکن انجیل کی تعلیم سے ناواقف تھے، احکام الہی سے ناواقف تھے، اور ناواقف ہو کر کے اپنے آپ کو واقف سمجھتے تھے، اپنے آپ کو جاننے والے سمجھتے تھے۔ تو اس سے پتا چلا کہ جو شخص علم کو حاصل ہی نہ کرے تو وہ شخص گمراہ ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کسی راستے پر جانا چاہتے ہیں، کہیں آپ جانا چاہتے ہیں اور وہ راستہ آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ بھٹک جائیں گے۔ راستہ معلوم ہو تو آپ صحیح راستے پر پہنچیں گے، راستہ ہی معلوم نہ ہو تو بھٹک جائیں گے۔ اور جب راستہ بھٹک رہے ہوں گے تو آج کل کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آپ جی پی آر ایس آن کریں گے اور گوگل میپ کے ذریعے جانا چاہیں گے تو آپ کو اگر تجربہ ہوا ہو تو ہوا ہو، اور اگر تجربہ نہ ہوا ہو تو یہ بات سن لیں کہ بہت سی مرتبہ گوگل میپ نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا، گوگل میپ نے بہت ساروں کو غلط راستے پر ڈال دیا، بعض لوگوں کو صحیح راستہ چھڑوا کر کے جنگلوں میں لے جا کر کے چھوڑ دیا۔ خود ہمارے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں، آپ کے ساتھ بھی پیش آئے ہوں گے۔ تو یہ گوگل میپ کوئی راستہ معلوم کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر مسائل میں آپ کہیں پھنس جائیں، آپ کو کسی چیز کا علم نہ ہو، اس کا حکم معلوم نہ ہو تو گوگل اس کے معلوم کرنے کا طریقہ کار نہیں ہے، ورنہ ہوگا کیا، گمراہ ہو جائیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ تو جب علم نہ ہو تو علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں اللہ نے نصارہ کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے ان کی خاص صفت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہ خاص صفت ہے گمراہی، اور گمراہی کی وجہ علم کا نہ ہونا۔ لہٰذا بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ
ہمیں معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے ہم نے یہ گناہ کر لیا۔ شراب حرام ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے ہم نے پی لی۔ سود لینا حرام ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے ہم نے سود لے لیا۔ اور دیگر بہت سارے امور کے سلسلے میں لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اس کے سلسلے میں آپ یاد رکھیں کہ قانون کو توڑنا جتنا بڑا جرم ہے، اس سے بڑا جرم قانون کی ناواقفیت ہے۔ قانون سے ناواقفیت یہ قانون سے واقف ہونے اور اس قانون کے توڑنے سے بڑا جرم۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو ضروری احکام ہیں اس سلسلے میں علم حاصل کریں، اور ہم اسلامک کلاسز کو جوائن کریں اور علماء سے ہم رابطہ قائم کریں تاکہ ہر چیز کا صحیح علم ہم کو حاصل ہو اور اس کے مطابق عمل ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کو سمجھاتے ہوئے سب سے پہلے ایک پازیٹیو طریقہ استعمال کیا، اس کے بعد نیگیٹیو طریقہ استعمال کیا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اب مکمل خلاصہ یہ نکلا کہ سیدھا راستہ وہ ہے کہ جس کا اللہ نے رجال اللہ کا پتہ دیا ہے، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، وہ لوگ جو رسول کی اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ لہٰذا اللہ والے دیندار اور علماء کو دیکھ کر کے اپنی زندگی گزاریں اور ان کی بات مان کر کے اپنی زندگی گزاریں، یہ بات اس سے ملتی ہے۔ اور دوسرے ان لوگوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہ بنائیں جن کے پاس علم تھا، عمل نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ کا غصہ ان پر نازل ہوا، اور ان کے مطابق بھی اپنی زندگی کو نہ بنائیں جن کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے، بلکہ علم حاصل کرنا اور اس علم کے اوپر عمل کرنا یہ ضروری ہے، تبھی جا کر کے صراط مستقیم ہم کو حاصل ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔